یہاں پہ آپ دیکھیں او جی نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہو گئی جی، فلانا بخشا گیا، اسی کو جا کے کہو کہ جناب سانو زیارت ہوئی کہ فلانا بھی بخشا گیا جی، وہ کہہ رہے ہیں خوابوں میں تو دین نہیں ہوتا۔ ہاں ہمارے ایک بہت قریبی دوست، میں اب نام نہیں لیتا، نام لیے بغیر اشارہ دیے بغیر میں آپ کو بتاؤں، وہ پاکستان کے بہت بڑے عالم دین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنی کسی ویڈیو میں اپنے کسی چاہنے والے کے بارے میں کہا کہ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے اور حضور نے بشارت دے دی کہ جنت میں پہنچ گیا۔ اس نے وہاں بیٹھے جب میرے بارے میں ان سے ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا باتیں وہ ٹھیک کرتا ہے لیکن بزرگوں کا گستاخ ہے، تم بریلوی ہونا چاہتے ہو بریلوی ہو جاؤ، دیوبندی ہونا چاہتے ہو دیوبندی ہو جاؤ، اہل حدیث ہونا چاہتے ہو اہل حدیث ہو جاؤ، شیعہ ہونا چاہتے ہو شیعہ ہو جاتے ہو، لیکن علی کے ساتھ نہ لگو۔ اس نے کہا وہ کوئی ایک بات بجائیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، ان کا اس کو چھوڑ دو اور یہ زیادہ سوال پوچھنے بھی چھوڑ دو، اسی لیے تمہیں ہدایت نہیں ملتی۔ اس نے کہا حضرت میں تو آپ کے ساتھ لگ کے میں نے نماز روزہ شروع کی، میں تو اللہ سے بھی ناواقف تھا، اب آپ اس طرح کی باتیں تو نہ کریں، آپ کے بارے میں تو اس وقت دوسرے لوگ بھی یہی کہتے تھے تم، لیکن میں آپ کے ساتھ لگا رہا، اب آپ بتائیں علی بھائی کی کوئی بات غلط ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا حضرت آپ نے تو فلاں ہمیں ایک دفعہ سنایا تھا کہ فلاں ہمارا ایک ساتھی تھا تو وہ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور پتہ چلا کہ وہ بخشا گیا ہے۔ ان کا ہاں جی، تو وہ کہنے لگا جی کہ یہی بات میرے ساتھ بھی ہو چکی ہے، میں فلاں فلاں تو نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جب آپ کے لوگوں نے مجھے اتنا عرصہ تنگ کیا، جبکہ مجھے یقین ہو گیا، میں نے بخاری مسلم خود پڑھ کے نماز اپنی سنت کے مطابق کی، اپنے عقیدے قرآن کے مطابق کیے، 1 سال تک آپ کے لوگوں نے میرے ناک میں دم کیے رکھا، ٹینشن میں رکھا، لیکن علمی طور پہ میں سیٹسفائی تھا۔ جتنا عرصہ آپ لوگوں کے ساتھ رہا تو کبھی ایک بات سنتا تھا دوسری کنفیوز ہو جاتا تھا، جب سے علی بھائی کو سنا، اور صرف سنا نہیں، ایک ایک کتاب میں نے خود پڑھی، ان کا ایک ایک حوالہ چیک کیا، 1 سال سے مجھے سکون تھا۔ اور اب لوگ آپ کے پاس لے آئیں گے اس کو سمجھاؤ، تو مجھے انہوں نے اتنا تنگ کیا ہے، ایک رات میں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کی، مجھے نبی علیہ السلام خواب میں آئے اور آپ علیہ السلام نے مجھے پاس بلا کے خود بیعت کی، اور اس میں اشارہ تھا کہ میں رسول اللہ تک پہنچ چکا ہوں، اور ظاہر ہے اس پلیٹ فارم تک جو بھی پہنچا ہے وہ نبی علیہ السلام تک ہی پہنچا ہوا ہے، کیونکہ یہاں نہ کوئی چندہ بک ہے، نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی بابا ہے، ہم تو ایک ہی بزرگ کی بات کرتے ہیں جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ میں کو اپنے فضائل میں نہیں بیان کر رہا، اس نے کہا جی اس خواب سے میں نے یہ رزلٹ نکالا کہ میں نبی علیہ السلام تک پہنچ چکا ہوں، علی بھائی کی وجہ سے نہیں، چلے اس ذریعے تو کوئی بھی بن سکتا ہے، جو میں قرآن و سنت کے عقائد کے مطابق چل رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے یار خوابوں میں تو دین نہیں ہوتا، جو خود پوری زندگی خواب بیان کرتے ہیں جب ان کے سامنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ماری بات پہ یہ آ گیا نا کہ واقعی خواب دلیل کے طور پہ پیش نہ کریں، خواب جس کو آتا ہے اس کے لیے بشارہ ضرور ہو سکتا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ خواب کے بھی نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں بھی شرائط ہیں، میری ویڈیو دیکھ لیں خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کم از کم جب آپ اپنے خواب بیان کرتے ہو پھر یہ تیار ہو کہ دوسرے بھی آگے خواب بیان کریں گے۔ چٹی داڑھی، چٹے کپڑے، چٹی پگڑی، وہ نبی علیہ السلام نے داڑھی چٹی ہوئی نہیں۔ مجھے ایک تبلیغی جماعت کے بھائی ملے، کہتے ہیں جی من جوانی چ ایک بار حضور دی زیارت ہوئی سی، میں کہا جی کیا دیکھا؟ وہ جی سفید داڑھی، سفید کرتا، سفید پگڑی۔ میں نے کہا آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس شکل میں تو اما عائشہ دیکھیں تو پہچان نہ سکیں۔ ہاں جس شخص کو آپ نے پوری زندگی بلیک داڑھی میں دیکھا ہے، اچانک وہ وائٹ داڑھی میں آ جائے، آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ وفات کے وقت بھی انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے بال گنوں بھی نا تو داڑھی اور سر کے ملا کے بھی 20 سے زیادہ سفید نہیں تھے، داڑھی تو ساری کالی تھی، ادھر چند ایک بال سفید تھے، وہ بھی جب آپ نے تیل لگایا ہوتا تھا وہ بھی نظر نہیں آتے تھے۔ تو حضور کی داڑھی تو سفید ہوئی نہیں ہے۔ جب میں نے اسے یہ بتایا، میں نے کہا بخاری مسلم بتا رہی ہے تم نے تو اللہ کے نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے، وہ تو شیطان کسی اور شکل میں آ کے تمہیں ورگلا کے چلا گیا، رسول اللہ کی شکل میں تو وہ آیا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ حضور نے تو فرمایا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، تو حضور کی شکل میں تو آیا بھی نہیں نا۔ انہیں پوری زندگی وہ لا چھڑی تھے خواب پیچھے۔ یقین کرو اس دعوت حق کے بارے میں اتنے خواب ہیں کہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، ایک پمفلٹ بھی آ سکتا ہو۔ 5C، ویسے 5C لادا سے میں نے بنایا ہوا ہے، لیکن جتنا 5B تو انہوں برا لگتا ہے نا، اس تو زیادہ پیڑا ہوئے گا تو میں 5C لکھ دیتا تھا، لیکن نہیں، چونکہ ہم نے دلائل ہی قرآن و سنت رکھے ہیں، اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کسی کو کوئی بشارت مل رہی ہے نہیں مل رہی۔ جب ہم آپ کے جھوٹے خواب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے سچے خواب بھی آپ کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں،
اس لیے کہ ہم نے اس کی بنیاد رکھی نہیں ہے، ورنہ تو پنڈورا باکس کھل جائے. ٹھیک ہو گیا جی.